لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآلہ وعطرتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المکرمین المیامین، سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، الامام المنتظر والحجت الثانی عشر، اللہم عجل فرجہ وقرب زمانہ وکثر انصارہ واہلک اعداءہ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فهل ينظرون الساعة إلا أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی رات 1431 ہجرہ کے پہلے عشرے میں اونلی ایک ہی شب جمعہ ہے جو آج کی رات ہے، اور شب جمعہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کو بار بار یاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور جیسے ہی یہ شب جمعہ ختم ہوتی اور جمعے کا دن آتا تو بٹوین سن رائز اینڈ نماز جمعہ اس کے درمیان پھر دعائے ندبہ پڑھنے کا حکم آتا، اور جسٹ آفٹر نماز جمعہ اپنے زمانے کے امام کی ایک اسپیشل زیارت پڑھنے کا ریکمنڈیشن آتا. تو یہ آج کی رات اور کل کا دن آنے والے امام کو یاد کرنا ہے پورا سال، جب بھی شب جمعہ آئے. ایک طرف، دوسری جانب ایام اعضاء میں اسپیشلی اس فرسٹ عشرے میں روزانہ، ناٹ اونلی شب جمعہ، روزانہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے، اس لیے کہ یہی وہ امام ہے جو اپنے دادا حسین کے خون ناحق کا انتقام لے گا. کل میری مجلس کے بعد جو نوحہ پڑھا گیا اس کے اندر ذرا سا اس کو میں کمپلیٹ کروں کہ شہیدوں کا خون جو رنگ لائے گا تو خالی وہ قیامت کے دن نہیں بلکہ اسی دنیا میں بھی جب امام ظاہر ہوں گے، حسین کا وارث، حسین کا بیٹا، حسین کا ولی الدم، حسین کے خون کا انتقام لینے والا. تو ایام اعضاء اور خصوصاً یہ فرسٹ عشرہ، اور پھر فرسٹ عشرے کی یہ آخری بڑی راتیں جب آپ مصائب کا بیان سن بھی رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں. کربلا ہر وقت آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے آج کل، اور کربلا کی جس مصیبت کو سنیں یا یاد کریں فوراً وہ امام یاد آنا چاہیے جو آ کے ان ظالموں سے انتقام لے گا. اور یہ کمپلیٹ ہوگا میسج عاشور کے دن، زیارت عاشورہ میں جب آپ اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں گے. اور زیارت عاشورہ کے علاوہ بھی عاشور کا پورا دن جب ایک دوسرے سے آپ ملاقات کریں گے تو اعظم اللہ اجورنا و اجورکم کے بعد یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ آپ کو آنے والے امام کے لشکر میں شامل کرے. لیکن یہ دعا تو آپ روز مانگتے ہیں، عاشور کے دن آپ یہ دعا مانگیں گے کہ امام زمانہ کی آرمی کو آپ جوائن کریں. کیوں؟ تاکہ حسین کے خون کا انتقام لے. تو اب یہاں پہ دونوں چیزیں آج کی رات جمع ہو گئی. شب جمعہ بھی ہے جو پورا سال امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات ہے، اور پہلے عشرے کی بڑی راتیں بھی شروع ہو گئیں
جس میں سے ہر رات امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات ہے. مگر یاد کرنے سے مطلب کیا؟ اب اس وقت میرا آلریڈی جو ٹاپک چل رہا ہے میں اس سے ہٹوں گا نہیں, اسی کے سیکوینس میں بات آگے بڑھے گی. اس لیے ڈیٹیل کے ساتھ یہ پوائنٹ کلیئر کرنے کا وقت نہیں کہ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا و حافظا, اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. تو حفاظت سے مطلب کیا؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک میسیج ہے, شاید آج کی تقریر کے آخر میں آ جائے, شروع میں نہیں. امام کو یاد کرنا یہ دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے, دعا بھی پڑھنا ہے, وہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے, لیکن امام کو یاد رکھنا ہے. عاشور کے دن پہلے عشرے میں غم کی بڑی راتیں, جہاں قاسم کے بدن کے ٹکڑے ذہن میں آئے, جہاں اکبر کے کلیجے میں برچھی آپ کے دماغ میں آئے, جہاں اصغر کے ننھے سے گلے میں 3 بھال کا تیر آپ کے ذہن میں آئے, جہاں عباس کے کٹتے ہوئے بازو آپ کے ذہن میں آئے, جہاں شام غریمہ زینب کی چھنی ہوئی چادر آپ کو یاد آئے, اس امام کو یاد کرنا. اور آقا حسین کا ایک ٹائٹل یہی ہے, زیارت وارثہ بھی آج آپ رات کو پڑھیں گے. زیارت وارثہ, آقا حسین کو ہمارا سلام. مگر اس زیارت وارثہ کے دوسرے بینیفٹ کتنے؟ روزی کا پروٹیکشن, جان کی حفاظت, بیماریوں سے بچاؤ. زیارت وارثہ ایوری شب جمعہ کنٹینیو رکھیے گا. یا سار اللہ وابن سارے, زیارت وارثہ میں آپ کہتے ہیں نا کہ آقا حسین ابھی آپ کا ریونج باقی ہے, اور وہ کون لے گا؟ وہ آقا حسین کا بیٹا. تو زمانے کے امام کو یاد رکھنا ہے پہلے عشرے میں زیادہ, ہر شب جمعہ. مگر جب زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے تو اس کو دعائے کمیل کے جملے کے ساتھ ملا کے یاد کیجئے گا. اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فقدہ. یہ ہے امام زمانہ کی صحیح یاد. اگر اس طرح امام کو یاد نہیں کیا, دعائے کمیل کا یہ جملہ امام زمانہ کو یاد کرنا ہے, اگر آپ نے اس طرح یاد نہیں کیا تو خدا نخواستہ کہیں وہی کیفیت نہ ہو جائے جو کربلا کے وقت ہوئی تھی. آقا حسین کو خط لکھ کے انوائٹ کرنے والے جب آقا آ گئے تو وہ یزید کے کیمپ میں بیٹھے نظر آئے, اور جن کا یہ کلیم تھا کہ آقا کوفے آئیے, ہماری جان آپ پہ قربان, وہ کربلا کے میدان میں عاشور کے دن حسین کے جسم پہ تیر برسا رہے. انوائٹ کرنے والے, بڑی بڑی باتیں کرنے والے. کیوں؟ اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فقدہ. اس کو بھول گئے وہ لوگ. ہمیں نہیں بھولنا ہے, ہمیں یاد رکھنا. یہ ہے صحیح معنوں میں امام زمانہ کی یاد. اب کیا مطلب اس کا؟ یہ آج کی مجلس میں ابھی تفصیل آنے والی. میں اپنے ٹاپک کو بھولا نہیں ہوں, اسی کے کنٹینیوشن میں یہ بات آئے گی. اور یہ خدا نے کس طرح سے میری مجالس کو بنا دیا مجھے بھی نہیں معلوم, کہ خود بخود آج کی رات کا ٹاپک, جو میرا ٹاپک چل رہا ہے اسی میں زمانے کے امام کا ٹاپک آ گیا. لیکن یہ شروع میں میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن لگایا کہ امام کو کس طرح یاد کرنا ہے, جو دعائے کمیل میں بتایا گیا. اور اس طرح یاد نہیں کیا تو عاشور کے دن یزید کے کیمپ میں بیٹھنے والے لوگ, ان کو یاد کر لیجئے گا, جو پہلے خط لکھ رہے تھے اور بعد میں حسین کے اگینسٹ ہو رہے تھے. مگر یہ بات کا سیکوینس کیا ہے میری کل رات کی گفتگو سے؟ معراج کی رات اللہ کا رسول آسمان پہ گیا, اور ایک طرح سے ہی سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آسمان, یعنی جہاں رسول گئے, جرنی ٹو ہیون, اسکائی, معراج, وہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ. دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے اپوزٹ. یہ مولا کی ایک حدیث بھی. لیکن چونکہ غم کی بڑی رات ہے تو مولا کی حدیث پڑھنا نہیں چاہتا ہوں, تھوڑا سا اس کے اندر آپ کا ماحول جوک کا ہو جائے گا. لیکن میں یہ بات ایک خاص کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب یہاں دن ہوتا ہے تو وہاں آسمان پہ رات ہوتی.
اور جب یہاں رات ہوتی ہے تو آسمان پہ دن ہوتا. خیر اس وقت میں بھی ٹیمپریری جہاں پہ رہتا ہوں آسٹریلیا اور انگلینڈ، اس کی یہی حالت. آپ کے ہاں دن ہے تو وہاں رات ہے، یہاں رات ہے تو وہاں دن ہے، یہاں سردی ہے تو وہاں گرمی ہے، یہاں گرمی ہے تو وہاں سردی. مگر عرش جو ہے وہ بالکل اس دنیا کا الٹ. پیغمبر دنیا سے کب چلے؟ مڈ نائٹ. تو آسمان پہ کیا وقت تھا؟ بالکل نون. اور جب اللہ کے رسول وہ 7 کرٹن ہٹے اور اللہ کے سامنے پہنچے تو پہلے تو 7 اللہ اکبر کہے، پھر اللہ کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کی الحمد کے سورے کی شکل میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر رکوع میں جھکے، پھر پہلا سجدہ کیا حاجت طلب کرنے کے لیے. اور چونکہ اس وقت وہاں پہ نون تھا تو سب سے پہلی نماز جو پیغمبر نے آسمان پہ پڑھی وہ ظہر کی نماز تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مجتہدین جب نمازوں کا سیکوینس لکھتے ہیں تو فجر سے اسٹارٹ نہیں کرتے، ظہر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جب ہم لوگ قضائے عمری پڑھتے ہیں تو فجر سے اسٹارٹ نہیں کرتے، ظہر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ واجبات کی بات نہیں ہے، یہ معراج کے سفر کی ہسٹری بتا رہا ہوں. جب اللہ کا رسول آسمان پہ گیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گرا، سجدہ کر کے بیٹھے، خدا نے کہا حبیب تو نے میری بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، مانگ کیا مانگتا. اتنا پسند ہے اللہ کو سجدہ. اور سجدے کا سب سے پہلا میسج یہ ہے کہ گھمنڈ دماغ سے نکالو، تم ہو کیا. تمہاری دولت، تمہارا اسٹیٹس، تمہاری فیملی نتھنگ اللہ کے سامنے. تم اتنے حقیر ہو کہ مٹی میں مل رہے ہو. خالی فور ہیڈ کو مٹی پہ نہیں رکھنا ہے، اپنے دماغ میں سے سارا گھمنڈ اور پراؤڈنس نکالنا پڑے گا. اس کا نام ہے سجدہ. ایسا سجدہ آپ بھی کریں گے، جیسے ہی سجدہ کر کے بیٹھیں گے اللہ پوچھے گا بتاؤ کیا چاہیے. پیغمبر نے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا کہہ کے 24 چیزیں مانگی. پیغمبر نے نہیں کہا کہ مجھے 24 چیزیں چاہیے، پیغمبر نے تو وہ ایک دعا مانگی. خدا نے پیغمبر کی یہ دعا قبول کی، 25 چیزیں عطا کی. ان میں 24 کل آ گئی تھی، ایک رہ گئی تھی، ٹائم نہیں تھا. اور وہ جو رہ گئی تھی وہ 24 نمبر کی چیز تھی. 23 آ گئی تھی، پھر 25 آ گئی تھی، بیچ کی ایک چیز رہ گئی 24. اور وہ یہ کیا ہے حبیب، تیری امت کے لیے ایک رحمت یہ بھی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تمہارا امتی اگر نیکی کرے گا. اب ذرا سا سیکوینس ملائیے. گناہ کا خیال دل میں آ گیا، گناہ نہیں کیا کچھ نہیں لکھا جائے گا، معاف. نیکی کا خیال دل میں آ گیا کہ آج رات کو نماز شب پڑھیں گے، اور پھر نہیں پڑھی نماز شب، پھر بھی آپ کے نامہ اعمال میں نماز شب کا ثواب آ گیا. اور اگر پڑھ لی نماز شب تو ایک نہیں 10 ٹائم نماز شب کا ثواب ملے گا. تو اگر خالی دل میں خیال آیا تو ایک نیکی مل گئی، اور اگر اس خیال کو آپ نے عمل بھی کر کے دکھا لیا تو پھر ایک نیکی میں 10 گنا اجر. یہ کل کی باتیں تھی. اور اسی میں پھر یہ بات آگے بڑھی کہ جیسے جیسے تمہارا امتی نیکی کرے گا، بہت ساری اس کی نیکیاں کئی گناہوں کو کھا جائے گی، ختم کر دے گی. نیکیوں کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہوں کو بالکل معاف کر دے گا. اور بہت ہی مشہور وہ روایت ہے، کیونکہ آج کی رات شب جمعہ توبہ کی رات بھی. یا سری الرضا، ابھی ابھی آپ نے اللہ کی پریس کی ہے، تعریف کی ہے، یا سری الرضا. یہ پیغمبر سے پہلے کی امت میں نہیں تھا. پیغمبر سے پہلے کا امتی اگر توبہ کرتا تھا 100 سال بعد توبہ قبول ہوتی، اور پیغمبر کا امتی اگر توبہ کرے گا یا سری الرضا، اللہ بہت جلد راضی ہو جائے گا. آپ پیرنٹس کے خلاف کوئی کام کریں پھر ان سے معافی مانگی، اپولوجی، وہ اتنے جلدی راضی نہیں ہوں گے. اولاد اتنے جلدی راضی، آپ کا دوست اتنے جلدی معاف نہیں کرے گا. مگر وہ اللہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرو، ادھر ایک بار توبہ کی تو رسول کی معراج کی وجہ سے سری الرضا فوراً تمہاری توبہ قبول کرے گا. یہ بات کل آئی تھی. اور توبہ قبول کرنے کے بعد دیکھیں لفظ یاد رکھیے گا، خالی توبہ قبول نہیں کرے گا، راضی ہو جائے گا گناہگار سے.
فاسق و فاجر سے، خطا کار سے اللہ خوش ہو جائے گا، چنانچہ اس نے ایک نیکی کی ہے، پتہ نہیں کتنے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا. بہت ہی مشہور روایت، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے. ہمارے یہاں ممبر پہ بہت کم پڑھی جاتی ہیں غم کے علاوہ، لیکن یہ روایت ممبر پہ بہت پڑھی جاتی ہے. اصول کافی والیوم 2 کی روایت کہ ایک عورت اپنی فیملی کے ساتھ، بڑی شریف، بڑی نیک، بہت متقی، بہت پائس عورت، اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی تھی ٹریولنگ. پرانے زمانے میں جہاز تو تھے نہیں، تو وہ اسٹیمر یا شپ یا بوٹ، اس میں جا رہی ہے کہ اس راستے میں سمندر میں طوفان آ گیا، اس کا جہاز ٹوٹ گیا، پورا جہاز، اس کی پوری فیملی ڈوب گئی. لیکن ابھی چونکہ اس کی موت نہیں لکھی ہے تو یہ عورت اکیلے بچ گئی. لکڑی کا ایک تختہ مل گیا، اس کا سپورٹ لے کر بہتے ہوئے آ گئی، خشکی پہ پہنچ گئی، ساحل پہ پہنچ گئی، زمین پہ آ گئی. لیکن یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ یہاں تو اس سے بڑا ایک پرابلم موجود، کیونکہ روایت بہت مشہور ہے، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں. یا سریہ رضا کو بھی سمجھانا، معراج کی رات کا گفٹ نمبر 24 بھی کمپلیٹ کرنا، اور پھر شب جمعہ کا اپنا ایک عام میسج تو ہے. پتا چلا کہ یہ سارا علاقہ ایک ڈاکو کا علاقہ ہے، اور یہاں آنے والا کوئی آدمی اس سے سیف نہیں. عورتیں آتی ہیں تو ان کی عزت پہ حملہ ہے، مرد آتے ہیں تو مال لوٹا جاتا. اور بالکل اس کا وہی اسٹائل ہے جو شکاگو کے اندر ڈاکوؤں کا اسٹائل ہوتا. پیسے ہیں تو پیسے لوٹ لیتے، پیسے نہیں ہیں تو اس وجہ سے مار دیتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں خالی جیب کیوں آئے. تو وہاں پہ باقاعدہ ریکمنڈیشن ہوتا ہے ٹورسٹ کو کہ اس ایریا میں جانا ہے ایٹ لیسٹ 5 سے 10 پاؤنڈ اپنی جیب میں رکھ کے جائیے، ڈالر. اور اگر گاڑی پارک کرنا ہے تو اپنی گاڑی کے آگے $10 کا نوٹ لگا لیجیے گا، ورنہ آئیں گے تو گاڑی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی. اس طرح کا ڈاکو تھا ان سب کا فور فادر، تو وہ علاقہ اس کا تھا. پتا چلا یہ عورت وہاں پہنچ گئی، انتہائی پوائس، زندگی میں کبھی جس کا ایک بال نامحرم نے نہیں دیکھا، اور ڈاکو نے پکڑ لیا. اور اس کے بعد اس نے یہ چاہا کہ فعل حرام اور گناہ کرے. اس نے دیکھا کہ یہ عورت تو رو رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری. یہ ایک ایسا سین ہے جو وہ روزانہ دیکھتا ہے. بعض لوگوں کی سائیکالوجی ایسی ہوتی، سیڈسٹ، انہیں مزہ آتا ہے دوسرے کو تکلیف پہنچا کے، جسے سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے کہ سیڈسٹ لوگ ہوتے. یہ ویسے ہی تھا. دیکھا عورت رو رہی تو یہ اس نے فرسٹ ٹائم نہیں دیکھا، اس سے پہلے بھی جب اس نے کسی شریف عورت پہ اٹیک کیا ہے تو وہ روئی. اس کو مزہ آتا ہے، پلیجر، خود یہ ایک پلیجر ہے دوسرے کی تکلیف. اور ایک بار اس نے پوچھا رو کیوں رہی ہو؟ اس کو معلوم ہے کہ ریپلائی کیا ہوگا. عورت کہے گی میں اتنی پوائس، میں اتنی شریف، میں اتنی نیک، اور اس طرح سے میری عزت خطرے میں پڑ گئی. مگر اس عورت کا ریپلائی ذرا ڈیفرنٹ تھا. اپنی کوئی بات ہی نہیں کہی، نہ اپنی فیملی کی کوئی بات کہی، نہ اپنی پائرٹی کی کوئی بات کہی. کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جاؤں گی تو اس گناہ کا کیا جواب اللہ کو دوں گی. وہ گناہ نہیں کر رہی ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ٹارچر ہو رہا ہے، وہ خود وکٹم ہے، مگر اتنا اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنی فیملی کی عزت یاد آ رہی، یہ نہیں کہا کہ آج تک میں اتنی پائرٹی کے ساتھ زندگی گزاری، کیا ظلم ہو رہا، اپنی بات ہی نہیں کہی. قیامت کو یاد کیا کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاؤں گی اور میری بک آف ایکشن کھولی جائے گی اور پوچھا جائے گا تم نے یہ گناہ کیوں کیا، تو میرے پاس کوئی ریپلائی نہیں ہوگا. آج تک ہر وکٹم عورت نے اپنی بات کی تھی، اس نے اللہ اور قیامت کی بات کی. اچھا، ہیومن نیچر بہت عجیب چیز. کبھی آپ پورا قرآن سنا دیجئے کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کبھی ایک جملہ کوئی بچہ کہہ دیتا ہے اور پورا آدمی انر سے چینج ہو جاتا ہے. اب وہ ڈاکو، اس نے اس سے پہلے کتنی مرسی پٹیشن سنی، جن جن پہ اس نے ظلم کیا، کوئی اس کے پیر پہ گرا، کوئی کسی نے ہاتھ جوڑے، کسی نے معافی مانگی، کوئی رویا، کوئی اثر نہیں ہو. آج اتنا سا جملہ اس کو کنورٹ کر گئے. بے اختیار کہا تو مظلوم ہے،
تیرے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور پھر تو اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے. میں تو ظالم ہوں, مجھے تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے. فوراً عورت سے دور ہو گیا, توبہ کی اور واپس چلا. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں, آپ کو روایت آپ کی سنی بھی ہے, اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ ان بٹوین جو چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں وہ کیا. اب یہ چلا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ توبہ کرنے کے بعد حقوق الناس کی توبہ میں ہر ایک کو اس کا حق واپس کرنا. اب یہ جا رہا شہر, سوچتا ہوا جا رہا, اتنے سارے میں نے گناہ کیے ہیں, کیسے ان لوگوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کا مال ان کو دوں گا. اب اتفاق سے اس راستے پر کوئی بہت ہی پوائس اور متقی آدمی بھی آ رہا تھا, بلکہ روایت میں امام نے بتایا کہ قریب میں کرسچن راہب رہتا تھا اپنے چرچ میں, 200 سال کی اس کی ایج ہوگی, اور انتہائی پوائس. ایسا نہیں کہ پبلک کو دھوکہ دے رہا ہو یا فراڈ کر رہا ہو, واقعاً اللہ سے ڈرنے والا وہ کسی کام سے نکلا تھا. چونکہ ہر نبی کے زمانے میں یہ حکم ہے, انکلوڈنگ ہمارے رسول, کہ ٹریولنگ اکیلے نہ کرو, ساتھی کے ساتھ چلو. اس نے اسے دیکھا, اس نے اسے دیکھا, کام ساتھ چلتے. دونوں چلنے لگے. دوپہر کا وقت تھا, انگلینڈ کی دوپہر نہیں, مکے کی دوپہر, پاکستان کی دوپہر, دارالسلام کی دوپہر, ممباسا کی دوپہر, سمر میں. سورج جو تھا بہت تیز تھا, برداشت نہیں ہوا. راہب نے اس ڈاکو سے کہا, اس کو نہیں پتا یہ کون, راستے میں مل گیا مسافر, کہا کہ ایسا کرو, تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے سائے کا انتظام کر دے. اچھا, ڈاکو تو اپنے آپ کو جانتا, اسلام یہ بھی کہتا اپنے گناہ کو خود چھپاؤ. اتنا اللہ نے چھپایا, تمہاری پیشانی پہ نہیں لکھا, تمہارے گھر کے دروازے پہ نہیں آیا, اب اپنا گناہ باقی تمہیں چھپانا. گناہگار کو بھی رضا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے بتائے کہ آج میں کیا گناہ کر کے آیا ہوں. یہ تو پتہ نہیں داڑھی شیو کرنے میں کیا مزہ آتا ہے کہ روزانہ سائن بورڈ لگا کے آتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہماری فور ہیڈ پہ نہیں لکھا ہے تو ہم اپنا چہرہ آپ کو دکھا رہے ہیں. پتہ نہیں یہ حجاب میں کیا خرابی کہ اگر اللہ نے اس کے گھر کے دروازے پہ نہیں لکھا تو یہ پوری پبلک کے سامنے بتاتی پھرتی ہے کہ میں یہ گناہ کر رہی ہوں. خیر, اب یہ آج کا ٹاپک ہے نہیں, بیچ میں ایک جملہ آ گیا. تو وہ ڈاکو گھبرا گیا, اسے تو پتا ہے نا میرا پاس کتنا خراب ہے. گھبرا کے کہا میں دعا نہیں کروں گا, دعا آپ کریں, آپ اتنے پوائس اور متقی. اچھا, راہب کو بھی پتا تھا کہ دعا تو مجھے ہی کرنا ہے, اس نے تو خالی ایک فارمیلٹی پوری کی. چنانچہ اس نے دعا کی, اور جیسے ہی دعا کی ڈاکو کی زبان پہ آمین آ گیا, دعا کمپلیٹ ہوئی, ایک بادل آ گیا, دونوں کے سر پہ بادل آ گیا, ایک شیڈ آ گیا, دھوپ سے سورج سے بچ گئے, دونوں چلنے لگے. پھر وہ جگہ آ گئی کہ جہاں سے اس کا راستہ الگ ہوتا ہے اس کا راستہ الگ ہوتا. دونوں اپنے اپنے راستے پہ چلے. ڈاکو کو تو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا, وہ اپنے گناہ, اس کی سزا اور اس کے آفٹر ایفیکٹس, اس کے اندر اتنا پریشان ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں. 3 سال پہلے اسی حجت امام بارگاہ کے پہلے عشرے کی مجلس آغا بروجردی کے پاس ایک گناہگار نے آ کے توبہ کی تھی. وہ واقعہ یاد کیجئے, سملر واقعہ, اس کو معلوم ہی نہیں. وہ تو اتنا زیادہ کنسنٹریٹ کر رہا ہے اپنے گناہ پر, وہ تو جگ گیا. راہب, دونوں کے راستے الگ ہوئے, وہ ادھر چلا تو اس نے ریئلائز کیا کہ بادل میرے ساتھ نہیں آیا, بادل اس کے ساتھ چلا گیا. اب اس کو ریئلائز ہوا کہ میری دعا کی وجہ سے اللہ نے یہ کلاؤڈ یا بادل نہیں بھیجا ہے, اس کی آمین کی وجہ سے بھیجا. اللہ جس کی آمین میں اتنی پاور ہے, یہ کتنا پوائس آدمی ہوگا. میں نے کہا نا کہ یہ راہب کوئی منافق نہیں تھا, کوئی فراڈ یا چیٹر نہیں تھا, سنسیئر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا. گھبرا گئے, وہ اپنا راستہ چھوڑ کے اس کے قریب آیا اور اسے آواز دی اور کہا کہ اے آدمی, تو نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کرایا. میں 200 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, تو کتنا نیک اور متقی انسان ہے کہ میری دعا میں وہ پاور نہیں ہے جو تیری آمین کے اندر. اپنا انٹروڈکشن کرا, تو ہے کون, کتنی عبادت کی ہے, کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کتنے قرآن, یعنی جو بھی اس زمانے کے اندر قرآن ہوگا, کتنے قرآن ختم کیے. ڈاکو ساری زندگی عورتوں کی عزت لوٹی, لوگوں کو قتل کیا, لوگوں کا مال چوری کیا, ایک ایک جملہ سنتا ہے گھبرا جاتا ہے, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آخر برداشت نہ کر سکا, کہا کہ آج کی دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری آمین میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. راہب نے کہا آسمان کو دیکھو, بادل میرے ساتھ نہیں ہے, بادل تیرے ساتھ, اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ
ویسے ہی یہ رحمت نازل کرے ضرور تو نے کوئی نیکی ایسی کی. وہ عادل ہے, کوئی نہ کوئی نیکی کی. کہا نیکی کوئی نہیں کی ہے, بس یہ میرا پاسٹ ہے. وہ آخری جملہ سنا کہ گناہ کرتے کرتے خوف خدا سے لاس گناہ چھوڑ دیا. راہب نے کہا اب سمجھ میں آیا, اللہ کے یہاں بعض نیکیاں اتنی قبول ہیں کہ اللہ نیکی کا اجر بھی دیتا ہے, اور اس نیکی کی وجہ سے پوری پاس کی زندگی کے بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. اب ایک سوال یہ کہ ایسی کون سی نیکی, اور باقی چھوڑیے, میں خالی ایک نیکی بتاتا ہوں اور اپنا ٹاپک 25th گفٹ کے حوالے سے آگے بڑھاتا ہوں. ایک نیکی پیغمبر کی مشہور ترین اور بہت ہی اتھینٹک حدیث ہے, حب علی یاکل السیئات کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ میں لکڑی ڈالو تو آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ کی نمازیں بہت اہم, آپ کے روزے بہت اہم, آپ کی چیریٹی بہت اہم, آپ کے خمس بہت اہم, آپ کا زکوٰۃ بہت اہم, آپ کا جماعت میں آنا بہت اہم, آپ کا دعائے کمیل پڑھنا بہت اہم, آپ کے اعمال کرنا بہت اہم, آپ کا حج بہت اہم, لیکن علی کی محبت کے برابر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی ہے. وہ باقی ساری نیکی آپ کو ثواب دلوا رہی ہے, علی کی محبت آپ کے گناہوں کو بھی ختم کرتی جا رہی ہے. حب علی یاکل الحسنات السیئات. علی کی محبت گناہ کھا جاتی ہے. اب ذرا سی اس کی ڈیٹیل کل آئے گی, کیونکہ ابھی سے بتا دوں کیونکہ کل علی کے اس وارث بیٹے کا تذکرہ ہونے والا جو ہر اعتبار سے علی کی کاپی تھا. حسن و حسین کے لیے تو علی نے کہہ دیا یہ میرے بیٹے نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے بیٹے, میرا تو ایک ہی بیٹا ہے عباس. تو اب یہ علی کے حوالے سے مزید بات کل ہوگی. اب یہ گفٹ نمبر 24, ایسی نیکیاں پیغمبر کی امت کو ملی کہ جس کے بعد وہ نیکی گناہ کو ختم کرتی. اور پھر ایک بار 25واں اور آخری گفٹ دیا. کیا حبیب تم نے کہا تو انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, ہم تمہیں علی کا گفٹ دیتے ہیں. یہ سنتے ہی پیغمبر دوسرے سجدے میں گر پڑے. علی کا نام سن کے کہ اللہ نے اتنا بڑا گفٹ دیا ہے, پیغمبر نے دوسرا سجدہ کیا. امام نے کہا یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر قیام ایک ہے, رکوع ایک ہے, سجدے دو ہیں. پہلے سجدے اللہ کی عظمت کو دیکھ کے کیا, جب بیٹھے تو اللہ نے 25 تحفے دیے. آخری تحفہ اتنا بڑا تھا علی کی محبت کہ پیغمبر اس کے شکرانے میں دوسرا سجدہ کر رہے. قیامت تک جب کوئی مومن نماز میں دوسرا سجدہ کرتا ہے وہ گویا علی کی ولایت کا شکرانہ ادا کر رہا ہے. اور اگر کوئی اس دوسرے سجدے کو چھوڑتا ہے یعنی نماز ہی نہیں پڑھ رہا, گویا وہ ولایت علی کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے. تو یہ نماز کمپلیٹ ہوتی ہے سیکنڈ سجدے پر, یعنی ولایت علی کے شکرانے پر. اب جس وقت پیغمبر نے دوسرا سجدہ بھی کر لیا, معراج, آسمان, عرش الہی, جہاں اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہے, وہاں کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اس وقت ایک بار پیغمبر اسلام نے ایک سوال کیا. بس دیکھیے کس طرح سے میرا موضوع خود بخود کنیکٹ ہو گیا شب جمعہ کے موضوع. معراج, سیکنڈ سجدے کے بعد پیغمبر بیٹھے اور ایک مرتبہ کہا کہ خدا بندہ اللہم, اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی گفٹ تو مل گئے 25, اور 25ویں گفٹ کے حوالے سے پھر یہ جملہ کہہ دوں کہ اگر یہ آخری اور 25 نمبر کا گفٹ نہ ہوتا تو پہلے 24 گفٹ کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اور اگر وہ 24 گفٹ نہ ملتے اور خالی یہ 25 نمبر کا گفٹ مل جاتا, مومن کو سب مل جاتا. یہ جملہ آپ نے دعائے عرفات میں پڑھا ہے, آقا حسین کی دعا, حج کی دعا. اس میں یہ جملہ کہ آقا نے ساری چیزیں اللہ سے مانگی, آخر میں ایک جملہ کہا کہ اے خدا یہ جتنی چیزیں مانگی ہیں میں نے وہ سب صحیح ہیں, مگر اس کے بعد ایک اور چیز مجھے چاہیے. اور اگر تو نے میری یہ دعا قبول نہیں کی, حج, عرفات کا میدان, احرام پہنے ہوئے مومن, پورا دن اعمال کیے, آخر میں یہ دعا ہے اے خدا آج میں نے جتنا تجھ سے مانگا, آقا حسین پہلا عشرہ
اس میں آقا حسین کی دعا سننے کا مزہ ہی کچھ اور. خدا بندہ سارا دن میں نے تجھ سے مانگا ہی مانگا, آخری چیز مانگ رہا ہوں, اگر یہ نہیں دی تو جتنی چیزیں تو نے دن بھر دی ہیں سب بیکار. یہ جملہ ہے, کوئی فائدہ نہیں. اور اگر یہ چیز تو نے مجھے دے دی تو چاہے دن بھر کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو, میں فائدے میں ہوں. اور وہاں کیا کہا تھا آقا حسین نے؟ فقاک رقبتی من النار. خدا بندہ مجھے جہنم سے آزادی, اپنے لیے نہیں کہہ رہے, ہمیں میسج دے رہے, جہنم سے آزادی اگر مومن کو نہ ملی تو روزی ملی تو کیا فائدہ ہوا, اولاد ملی تو کیا فائدہ ہوا, صحت ملی تو کیا فائدہ ہوا. جتنے بھی آپ دعائیں مانگے, یہ آقا حسین کا جملہ, دعائیں عرفات کا جملہ, یہاں سے لے کے وہاں تک حج کرنے والے مومنین میرے سامنے. اب میدان عرفات میں ہر آدمی یہ دعا پڑھتا, بلکہ اب تو امام باڑوں میں بھی پڑھی جاتی ہے جو لوگ حج پہ نہیں گئے. آقا حسین کا جملہ جا کے چیک کر لیجئے. خدا بندہ روزی دی, اولاد دی, صحت دی, دشمنوں سے حفاظت دی, ساری دعائیں قبول ہو گئی, اور آخر میں جہنم میں ڈال دیا گیا تو جو ملا تو فائدہ کیا ہوا؟ صحت ملی اور جہنم میں گئے تو گویا یہ جو باڈی آپ نے بنائی ہے جہنم میں جلنے کے لیے بنائی. روزی ملی, خوب مزے کے کھانے کھائے, اور آخر میں وہ کانٹوں دار جھاڑی اور کھولتا ہوا پانی اور خون اور پیپ پلائی گئی, تو کیا فائدہ ہوا؟ آقا کا جملہ. اور اے خدا اگر تو نے جہنم سے آزاد کر دیا تو چاہے کوئی دعا میری قبول نہ ہوئی تب بھی میں فائدے میں. یہاں روزی نہ ملی, صحت نہ ملی, لیکن آخرت میں جنت مل گئی تو یہ کوئی نقصان یہاں کا نہیں ہے. وہی چیز معراج کی رات, پیغمبر کا جملہ, پیغمبر کا جملہ نہیں لیکن ہڈن انڈر دا لائن. علی کی ولایت اگر نہ ملی تو چاہے وہ مطہرات مل جاتی اور چاہے وہ خطا معاف ہو جاتی اور چاہے وہ پہلی امت کی طرح سے ہم مس کے عذاب سے بچ جاتے, لیکن اگر علی کی ولایت نہ ملتی یہ سب بیکار تھا. اور اگر علی کی ولایت مل گئی چاہے باقی چیزیں نہ بھی ملتی تو فائدہ ہی فائدہ تھا. مگر اللہ نے دوسرے سجدے کے بعد پیغمبر نے سر اٹھایا اور اللہ سے ایک آخری ریکویسٹ کی, بس ختم معراج, ختم. کیا ریکویسٹ کی؟ کہا کہ خدا بندہ اب میں یہ چاہتا ہوں, تو نے اتنا مجھے دے دیا, ایک چیز اور چاہتا ہوں. جب پیغمبر نے یہ چیز مانگی تو میں نے اس کو گفٹ نمبر 26 کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ اللہ نے دعا قبول نہیں کی. کیوں قبول نہیں کی وہ سنیے. پیغمبر نے کہا خدا بندہ اب میں یہ چاہتا ہوں جس نے میرا کلمہ پڑھا وہ سب جنت میں چلے جائیں. خدا نے کہا ہے حبیب لَأَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ, تیری ساری امت کو میں جنت میں داخل کروں گا مگر جو آدمی خود ہی جنت میں جانے سے منع کر دے. مجھے نہیں جانا جنت میں, مجھے نہیں چاہیے جنت. خدا کہہ رہا ہے کہ اے حبیب تم نے دعا ابھی مانگی, میں تو پہلے سے ہی تیری ساری امت کو جنت میں داخل کرنا چاہ رہا ہوں. إِلَّا مَنْ أَبَىٰ, وہ آپ کو یاد ہے نا آدم کے سجدے والی آیت, تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا سوائے شیطان کے, ابا واستکبرا, اس نے انکار کر دیا. خدا نے معراج کی رات کہا لیکن اے حبیب جو جنت میں جانے سے منع کر رہا میں کیسے اسے جنت میں بھیجوں؟ بائی فورس اللہ جنت میں نہیں بھیجتا, بائی فورس جہنم میں بھیجتا. جہنم میں جانے سے بھی ہم منع کریں گے نہیں جانا ہے خدا بندہ, تو چوتھے امام نے کہا وہیں جا کے پتا چلے گا, زبردستی بھیجا جائے گا. لیکن جنت, اب معراج کی رات کے دیکھیں بہت انٹرسٹنگ دو جملے سنی. پیغمبر سرپرائزڈ, خدا بندہ وہ کون آدمی ایسا ہے جو منع کر دے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹر ان دا جنت, مجھے نہیں چاہیے جنت. یہ کون آدمی ہوگا؟ میرا امتی, میرا کلمہ پڑھنے والا, اور کہے مجھے جنت نہیں چاہیے. تو وہ جواب اللہ نے دیا جو میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں زبان سے کہی جاتی ہے, کچھ چیزیں آدمی باڈی لینگویج اور ایکشن سے کہتا. کیا جواب دیا؟ خدا نے کہا اے حبیب جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا گویا اس نے اعلان کر دیا مجھے جنت نہیں چاہیے. علی کا منکر میں اسے جنت میں نہیں بھیجوں گا, چاہے وہ تیرا کلمہ پڑھتا رہے اور چاہے تیری وہ امت میں شامل ہو. ایک بار پیغمبر نے, اچھا رسول سب جانتے ہیں, ہمیں اور آپ کو میسج کنوے کرنا, کہا خدا بندہ اگر کوئی علی کی ولایت کو نہ مانے تو یہ رزلٹ کہاں سے نکلا؟ وہ جنت کا انکار کر رہا ہے. کہا اس طرح سے نکلا کہ جس نے علی کا انکار کیا
اے حبیب اس نے تیرا انکار کیا، اور جس نے تیرا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا، اور جس نے میرا انکار کیا اس کے لیے میری جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ تو علی کا منکر نہیں ہے، علی کا منکر اللہ کا منکر ہے۔ من ابغض علیا فقد ابغضک ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن احب علیا فقد احبک ومن احبک فقد احبنی۔ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ تجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اے حبیب جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ معراج کی حدیث ہے، میں اپنے ٹاپک معراج سے نہیں ہٹاؤں، اور معراج خود کرنٹ ایشوز میں آ رہا۔ اب دیکھیے جب یہاں تک بات پہنچی اللہ اور رسول کی گفتگو، جب یہاں تک بات پہنچی تو اس کے بعد خدا نے کہا ہے حبیب بس یہ آخری حدیث، لیکن یہ بھی ذرا سی تھوڑی سی لیندھی ہو جائے گی۔ کہا کہ ہے حبیب اور سن، اب میرے پاس صحیح لفظ نہیں ہے تو میری نیت بالکل ٹھیک ہے، اگر کہیں لفظ کوئی غلط استعمال کر گیا تو میری نیت نہ رسول اللہ کی توہین ہے نہ پیغمبر کے اسٹیٹس کو کم کرنا، مگر یہ معراج کی جو حدیث ہے اور ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے جلدی جلدی آخری ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ اور اللہ نے کہا اور حبیب سن، علی کا سارا احسان تیری امت پر تو ہے، پوری امت پہ علی کا احسان ہے، جنت ہمیں ملتی ہے تو صرف علی کی وجہ سے مل رہی ہے، امت پر تو ہے ہی احسان، مگر علی لفظ احسان، مگر علی تیرے اوپر بھی احسان کر رہا، اور وہ ایسے کہ تیری اولاد علی کے صلب سے ہوگی، میں علی کے صلب میں 11 مہندی بھیجوں گا، یہ معراج کا جملہ، 11 مہندی بھیجوں گا جو اولاد تیری ہے مگر علی کی وجہ سے اس دنیا میں آئے گی، اور پھر جب 11 مہندی آ جائیں گے تو ایک آخری مہدی آئے گا، اور یہ آخری مہدی علی کی اولاد میں، مگر پیغمبر پر یہ علی سروس دے رہے رسول کو، یہ علی کی خدمت ہے رسول کے لیے۔ آخری مہدی جو آئے گا، معراج کی حدیث، 11 مہدی آئیں گے وہ تیری اولاد میں سے ہوں گے مگر علی کے ذریعے دنیا میں آئیں گے، اور جب اس میں آخری مہدی آئے گا تو اس کے ذریعے سے میں ساری دنیا کو عدل سے بھروں گا، ظلم کا خاتمہ کروں گا، جو تیرا میسیج اور پیغام ہے وہ اس آخری مہدی کے ذریعے سے ساری دنیا تک پہنچے گا۔ دیکھیے پیغمبر ایک میسیج لائے اسلام، آخری مہدی، اور آخری مہدی دنیا میں کس کے ذریعے آئے گا؟ علی کے ذریعے سے۔ تو معراج کی رات میسیج یہ دیا جا رہا کہ علی اس امت کو بھی سروس دے رہا، اور علی خود رسول اللہ کو بھی سروس دے رہا، اور سب سے بڑی علی کی سروس رسول اللہ کے لیے، سب سے بڑی سروس یہ کہ علی کی اولاد میں 12واں مہدی آئے گا، یہ 12واں مہدی جس کے ذریعے سے معراج میں، یہ حدیث فرسٹ ٹائم معراج میں آئی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے ساری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کروں گا، اور ساری دنیا میں عدل و انصاف پھیلا دوں گا، اور یہ آخری مہدی وہ ہوگا جس کے پیچھے مریم کا بیٹا عیسیٰ آ کے نماز پڑھے گا۔ آج وہ رات ہے نا، ایوننگ ہے نا کرسمس کی، حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے کی رات، مگر یہ حضرت عیسیٰ کا اس دنیا میں فرسٹ ٹائم آنا ہے، اور دوسری بار جو عیسیٰ اسی دنیا میں آئیں گے تو وہ اس لیے آئیں گے کہ انہیں زمانے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، اور یہ اعلان، یہ فورکاسٹ، یہ معراج کی رات فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ معراج میں اللہ نے اعلان کیا کہ آخری مہدی آئے گا، عیسیٰ اس کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے، اور اس آخری مہدی کے ذریعے سے ساری دنیا میں اسلام پھیلے گا، اندھوں کو آنکھ ملے گی، کم عقل لوگوں کی عقل مکمل ہوگی۔ تو پیغمبر نے ایک انٹرسٹنگ سوال کیا، اور بس یہ لاسٹ سوال تھا، اس کے بعد پیغمبر ریٹرن ہوئے۔ کیا سوال تھا جو آج ہمارے ینگسٹر بہت کرتے ہیں، جو یہ وہ سوال ہے جو ہمارے یوتھ بہت پوچھتے ہیں، بلکہ ہر مومن پوچھتا۔ پیغمبر نے کہا خدا بندہ تو یہ بتا دے، معراج کی رات ربنا لا تؤاخذنا کے بعد پیغمبر کا سوال تو یہ بتا دے کہ وہ آخری مہندی اس دنیا میں کیا ہے، کب آئے گا، اس کے سائنز آف ظہور کیا ہے۔ یہ پہلی بار یہ سوال معراج پر رسول اللہ نے خود اللہ سے ڈائریکٹ پوچھا، جیسے آج ہمارے یوتھ بہت پوچھتے ہیں، بڑے لوگ بھی پوچھتے ہیں،
مولانا امام زمانہ کی کچھ نشانیاں، کچھ حالات، معراج کی رات، بس یہ پیغمبر کا آخری سوال تھا. اس کے بعد پیغمبر ریٹرن واپس آئے، فوراً تو دنیا میں نہیں آئے، پھر جنت کا وزٹ کیا، جہنم کا لے کے جہاں تک جانا تھا پیک، وہاں پہنچ کے وہاں سے واپسی ہو رہی ہے. وہ یہ آخری سوال سن کر اے خدا یہ بتا دے کہ اس آخری مہدی کے ظہور کی سائن کیا ہوگی. تو خدا نے کہا سنو اے حبیب، 20 باتیں اللہ نے اس دن بتائیں. یہاں پہ رات تھی، دنیا میں آسمان پہ دن تھا. 20 سائن بتائیے، جس میں سائن نمبر 20th اٹسیلف بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی امپورٹنٹ، اور کافی ہم کو اس پہ غور کرنا. میں ممبر سے اس کو کھل کے نہیں بتاؤں گا، آپ کے جو نالج ہے یا آپ کا جو لیول ہے آپ کے اوپر چھوڑ دوں گا. کہا سنو حبیب، وہ جو تم نے پوچھا کہ آخری مہدی کب آئے گا اور عیسیٰ اس کے پیچھے آ کے کب نماز پڑھیں گے. اذا رفع العلم وظہر الجہل وکثر القرہ وقل العمل وکثر القتل. کہا سنو، جب دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا. میری سیکنڈ یا تھرڈ مجلس جس کے بارے میں آپ کا سمپل کامنٹ یہ تھا کہ مولانا یہ مجلس ہم 6-7 علماء سے سن چکے ہیں، آپ نے کس کی مجلس یاد کر کے ریپیٹ کی. تو خیر آپ کے سوال کا تو میں نے جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس کے اندر 9th چیز جبرائیل نے کہا تھا نا کہ 9ویں مرتبہ دنیا میں آؤں گا، علماء کا علم لے جاؤں گا. تو اب اللہ معراج، جبرائیل کب یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جب رسول اللہ کا آخری دن. اور معراج کب کی بات ہے؟ جب رسول اللہ کی نبوت کا شروع پیریڈ. رفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. ظہر الجہل، دنیا میں ہر جگہ جہالت پھیل جائے گی. اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ایسی ایسی جہالت کی باتیں کریں گے کہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا. اچھے خاصے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ، پروفیشنلز، ڈاکٹرز، انجینئرز، سیزن قسم کے ہمارے بوڑھے. اور یہاں پہ میں اس حدیث کو روکتا ہوں، اس سے ریلیٹڈ 1-2 باتیں اور. ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، یہ تو اللہ کہہ رہا، یہ رسول کی حدیث نہیں ہے، یہ تو معراج کی رات اللہ بتا رہا. پھر دنیا میں جب پیغمبر آ گئے واپس معراج کر کے، تو اسی حوالے سے ایک بار پیغمبر کی ایک اور حدیث ہمارے سامنے، جہاں رسول نے بتایا کہ ظہور امام کی 7 بہت انٹرسٹنگ سائن ہے. اب میرے سامنے جو حاجی لوگ ہیں نا، ایک سائن تو ان کی سمجھ میں فوراً آئے گی، اور دوسری سائن لندن کے لوگ بہت جلدی سمجھ جائیں گے، پاکستان کے لوگ مشکل سے سمجھیں گے، اور تیسری اور چوتھی سائن اور 5ویں سائن تو ساری دنیا کے لوگ سمجھیں گے، اور 6ٹھی سائن میرا اس وقت کا ٹاپک ہے. کہا کہ سنو، جب مکے کے اندر لوگ پہاڑیوں کے پیٹ سے جایا کریں گے، اور پہاڑیوں کے پیٹ میں ایسے راستے بنائے جائیں گے جیسے دریا میں سے نہریں نکالی جاتی ہے، پانی بہنے کے راستے بنائے جاتے ہیں. 1400 سال پہلے کے بدو عرب کو، جسے اونٹ اور اونٹنی کا فرق پتہ نہیں ہوتا تھا، اسے یہ آج کی جدید انجینئرنگ ٹیکنالوجی اور پہاڑوں میں ٹنل بنانا کیسے بتائے جائے. بس جملہ پیغمبر کا تھا، لو پہاڑیاں. اس زمانے میں عرب کے آدمی کو مکے کے ایک گھر سے دوسرے گھر جانا، پوری پہاڑی کے اوپر سے جا کے آئے گا. کہا آخری زمان نہیں، آخری نہیں، جسٹ بیفور ظہور امام لوگ پہاڑی کے پیٹ میں سے جائیں گے، اور اس انداز کے راستے بنائیں گے جیسے پانی کے لیے نہر بنائی جاتی ہے یا ڈرینیج لائن ڈالی جاتی ہے. اب ذرا دیکھیے پیغمبر نے جو جملہ کہا، اور مکے کے اندر جو ٹنلز ہیں اس کو دیکھ کے کیا بالکل سملر چیز نظر نہیں آتی؟ اور کتنی پرانی حدیث ہے. اور دوسری چیز، آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ جائیے تب بھی پوری آپ کے سامنے پکچرز آ جائیں گی. اور اگر آپ خود حج اور عمرے کے لیے جائیں تو مسجد الحرام کے گیٹ 79 کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیے، انٹر کانٹیننٹل ہوٹل اور ہلٹن ہوٹل کے درمیان جتنے بورڈ لگے ہیں اس پہ تصویر بنی. پیغمبر فرما رہے کہ دوسری سائن میرے بیٹے کے ظاہر ہونے کی یہ کہ یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو، پیغمبر نے اشارہ کیا مکے کے 2 جو سب سے اونچے پہاڑ تھے،
سب سے اونچے، جس کی ہائٹ سب سے زیادہ. کہا جب مکے میں اس پہاڑ سے بھی اونچی کوئی عمارت بن جائے، ایک نہیں عمارتیں پلورل ہے، جب ان پہاڑوں سے اونچی عمارتیں مکے میں آ جائیں سمجھ لینا اب میرے بیٹے کو ظاہر ہونا. تو اس وقت جو مکے کا پروجیکٹ ہے، انٹرنیٹ پہ آپ کو ساری پکچرز ملیں گی، اور وہاں جہاں پہ جبل عمر وہ پہاڑی ہے کہ جہاں پہ یہ اس وقت 40 50 60 اسکائی اسکریپر بنائے جا رہے ہیں، 80 سٹوری بلڈنگ ہے. ایک تو زمزم ٹاور آپ کے سامنے، لیکن پیغمبر نے فرمایا ایک نہیں عمارتیں، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور حج اور عمرے کے گروپ لے جانے والے، ان کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا اس حدیث میں. یہ پیغمبر کی 1400 سال پہلے کی ورڈنگ ان کتابوں میں ہے، جس کتاب کو پرنٹ ہوئے 100 سال ہو گئے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. یہ تو ہمارے مولویوں کا طریقہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے فوراً کہہ دیتے یہ تو رسول نے پہلے سے کہا. بہرحال یہ دوسری بات. تیسری بات، جو پاکستان کا پرابلم کم ہے کم ہے، دارالسلام کا پرابلم کم ہے، لندن کا بہت زیادہ ہے. یہ حدیث میں بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس وقت کسی قسم کی کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. اس وقت سے مطلب یہ کہ اب غم کی بڑی راتیں آ گئی، عاشورہ بہت قریب، ورنہ ساری زندگی میں نے جتنی مجلسیں پڑھی سب کنٹروورشل ہوتی تھی، اور اس کے بعد لوگوں سے میں ڈیبیٹ بھی کرتا تھا، لیکن اب وقت نہیں ہے. بالکل آدھا آخری غم کی راتیں ہیں، مگر حدیث سنی. پیغمبر نے کہا اور سنو، ویسے تو معراج کی رات اللہ نے کا علم اٹھا لیا جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا. اس کو سمجھانے کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں جس میں 7 باتیں، 7ویں بات وہ تھی جو معراج کی حدیث کو کلیئر کر رہی ہے، مگر اب اس کے لیے باقی 6 بھی سن لی. اور انٹرسٹنگ حدیث ہے. کہا تیسری بات اور وہ یہ ہے کہ چاند کے بارے میں ہمیشہ جھگڑا ہوا کرے گا، اور حتیٰ یہ کہ لوگوں کو وقت سے پہلے چاند نظر آ جائے گا. یہ حدیث کا جملہ ہے. ایسے لوگ آئیں گے کہ آج چاند ہو ہی نہیں سکتا، کہیں گے ہم نے دیکھ لیا. پیغمبر کہیں گے وقت سے پہلے لوگوں کو چاند نظر آ جائے گا. پاسبل ہی نہیں ہے ابھی چاند ہونا. پتہ نہیں کیسی ان کی آئی سائٹ ہے، یا آنکھوں میں ان کے کون سی دوربین لگی ہوئی ہے. یہ رسول کا جملہ، وقت سے پہلے لوگوں کو چاند نظر آئے گا. پیغمبر کا جملہ انکمپلیٹ ہے، رسول کہہ رہے ہیں. اور یہ عجیب حدیث ہے، یہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں. چنانچہ سعودی عرب میں کتنی دفعہ 28 روزے 27 روزوں کے بعد چاند نظر آ جاتا، کہتے نظر آ گئے. اور ایسے آدمی کو نظر آتا ہے جو اگر ممبر پر بیٹھا تو اس کو پلر نظر نہیں آتا، اتنا بوڑھا آلموسٹ اندھا، چاند نظر آ جاتا. پیغمبر کا جملہ، چونکہ اہل سنت کے ابھی یہ حدیث ہے اس لیے میں اس کو اس انداز سے پڑھ رہا ہوں. لیکن بہت احتیاط کے ساتھ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں وقت سے پہلے چاند نظر آئے گا، یہاں تک کہ پہلی کا چاند ہوگا لوگ کہیں گے یہ دوسری کا محسوس ہو رہا. یہ حدیث کے جملے، پہلی کا چاند ہے، آج پہلی رات ہے جب یہ چاند نظر آنے کے قابل ہے، لوگ کہیں گے نہیں بہت موٹا چاند ہے، بہت روشنی والا چاند ہے، یہ تو آج ہمیں دوسری رات کا چاند لگ رہا. فقہ جاننے والوں کو تو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں شریعت میں کریسنٹ سائٹنگ کا پروف نہیں ہے، لیکن اس وقت میں فقہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک سمپل سی پیغمبر کی 1400 سال پہلے کی حدیث. اب یہ 3 باتیں تو ایسی ہو گئی کہ جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پیغمبر فرما رہے اچھا ٹھیک فرما رہے ہیں کہ مرد آخری زمانے میں اس طرح سے تیار ہوں گے جیسے عورتیں بیوٹی پارلر میں تیار ہوا کرتی. عورت کا حق ہے زینت، عورت کا حق ہے وہ جائے میک اپ کرے نامحرم کے سامنے نہ، مرد کا یہ حق نہیں ہے. لیکن آخری زمانے میں مرد اس طرح سے تیار ہوا کریں گے جیسے عورتیں جا کے سنگار کیا کرتی. میں بہرحال ایک طالب علم ہوں اور بہت جاہل قسم کا، لیکن بہت ساری معلومات میرے پاس ہیں. ایک چیز میں آج تک نہیں سمجھ پایا، عورت کی ڈریسنگ ٹیبل، اس پہ جو جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ کریم، وہ لوشن، یہ فلاں، وہ ہمکا، وہ ڈھمکا، آج تک مجھے وہ یاد نہیں ہو. پوری توضیح مجھے یاد ہے، ڈریسنگ ٹیبل پہ کیا چیزیں مجھے کبھی یاد نہیں ہوتی. لیکن اب تو مردوں کی ڈریسنگ ٹیبل. اور اس کے بعد 5واں جملہ کہا کہ آخری زمانے کے بوڑھے ہر وقت جوان بننے کی کوشش کرتے رہیں گے. آپ حضرات کا ریئیکشن بتا رہا ہے کہ یہ آپ میں سے ہر ایک کے گھر کی کہانی. تو اب پیغمبر یہ جملے اسی حدیث میں ہے جس کی آخری چیز، اور غالباً یہی 6 چیزیں بتا کے پھر پیغمبر نے 7th چیز کیوں بتائی.
وہ اسی لیے بتائے کہ 7th چیز ریزن بنے گی، یہ پہلی 6 خرابی ہوگی. اب اس میں پہاڑ کی سرنگ اور بڑی بلڈنگ، وہ تو شاید خرابی نہ ہو، لیکن چاند، مردوں کا ایسا بناؤ سنگھار، بوڑھے لوگوں کو ہر وقت یہ فکر کہ وہ جوان نظر آئیں. اور چھٹی چیز، دیکھیے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن سوچنے کی بات کہ آج سے 50 سال پہلے بھی اگر کوئی یہ بات کہتا تو ہمیں یقین نہیں آتا. 50 سال پہلے، 60 سال پہلے بوڑھے لوگ اپنی بزرگی کی حفاظت کیا کرتے تھے. انہیں خود اچھا نہیں لگتا تھا اپنے آپ کو جوان بنانا. 100 سال پہلے جا کے پوچھئے کسی بوڑھے سے کہ کیا مرد اس طرح سے بناؤ سنگار کرتا تھا؟ نہیں. دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلے. چھٹی چیز، اچھا چھٹی چیز بھی بڑی عجیب، پیغمبر فرما رہے ہیں پہلے زمانے میں خاص طور پر عربوں میں وہ یہ تھا کہ آدمی جتنا زیادہ ہیلدی ہو اور جتنا زیادہ وہ سمین ہو، موٹا سا ہو، اتنا وہ اس کی خوبصورتی مانی جاتی تھی. مرد کا مطلب ہی ہوتا تھا بڑا ہیوی. جیسے آج بھی جاپان میں جو سومو ریسلر ہوتے ہیں، یہ ان کا جو ہے نا کیریکٹرسٹک ہوتا ہے، یہ ان کا پلس پوائنٹ ہوتا ہے. اس وقت کسی آدمی کے دل میں بھی یہ چیز نہیں آتی جو پیغمبر نے چھٹی چیز بتائی. پیغمبر نے کہا اور چھٹی چیز آخری زمانے میں یہ ہوگی کہ جن لوگوں کو اللہ بڑا جسم دے گا وہ ہر وقت علاج کریں گے اپنا جسم کم کرنے کے لیے، اپنا ویٹ لوز کرنے کے لیے. 100 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسی بھی کوئی دنیا کے اندر انڈسٹری ہوگی؟ آج دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے کاسمیٹک انڈسٹری. بال نہیں ہے تو بال اگاؤ، اور اگر سفید ہیں تو کالے کرو، اور اگر موٹے ہو تو اپنے آپ کو سلیمنگ، جس کی وجہ سے آپ نے جاگنگ مشینیں خریدی، ایکسرسائز مشینیں خریدی ہیں، اور پھر آپ کے گیریج میں چلی گئی ہوں گی 1 مہینے کے بعد. تو پیغمبر 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ جملے وہ ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے بھی کسی کے ذہن میں نہیں آتے تھے. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے کی ایک سائن یہ کہ ہر آدمی اپنے ویٹ کا علاج کرنا چاہے گا، اپنے موٹاپے یا زیادہ وزن کو یا اپنی زیادہ بڑی باڈی کو کم کرنا چاہے گا. 7ویں بات، اور یہ جو 7ویں چیز ہے اصل میں یہ میرا ٹاپک تھا. یہ 6 چیزیں اس لیے بتا دی کہ ایک تو ویسے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پیغمبر کے کلام کی وجہ سے کیا اب یہ لگ رہا ہے کہ امام آنے والے کہ نہیں، ابھی بھی اسٹل بہت دور لگ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ پتا چل جائے کہ اصل پرابلم پیغمبر کیا بتا رہے. پیغمبر نے کہا 7ویں چیز، ممبروں پر جاہلوں کو بٹھایا جائے گا. عالم کے لیے ممبر کی پابندی لگ جائے گی. یہ صحیح عالم ہے وہ ممبر پہ نہیں جا سکتا، اگر جائے گا بھی تو اتنی ریسٹرکشن کے ساتھ جائے گا. اور جاہل مطلق کو فری ہینڈ، جو دل چاہے پڑھے، جیسا دل چاہے پڑھے، جتنا زیادہ مس گائیڈ کرے، کوئی پابندی نہیں ہوگی. جب ممبر پر بھی جاہل آ جاتے ہیں تو پھر یہی چاند کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر یہی حج کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو پھر ایسا ماڈرن اسلام چاہیے ہوتا جو عورت میک اپ کر کے بھی باہر نکلے تو کہیں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اسلام اتنا لبرل اسلام. تو اب رسول نے یہ تو سمجھایا ہم کو، لیکن اللہ نے جو جواب دیا وہ اتنا تھا، رفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، وظہر الجہل، ہر جگہ جہالت ظاہر ہو جائے گی. حتیٰ جو جگہ نالج دینے کی جگہ، عام جگہ تو ٹھیک ہے لیکن جہاں سے ہم کو نالج ملتی ہے وہاں پر بھی جاہل لوگ جو ہیں ان کا ڈومیننس ہوگا. کثر القراء، بہترین قرآن پڑھنے والے کمیونٹی میں بہت ہو جائیں. قل العمل، مگر قرآن پہ عمل کرنے والے بہت کم رہ جائیں. ساری فکر لوگوں کی یہ ہوگی قرآن بہت اچھا پڑھا ہے، واہ واہ ماشاءاللہ مزہ آ گیا آج کتنی اچھی قرات، ماشاءاللہ مزہ آ گیا آج کتنی اچھی زیارت عاشورہ، ماشاءاللہ مزہ آ گیا آج کتنی اچھی مثلا دعائے کمیل. اچھا پڑھو ثواب ہے، لیکن قل العمل، الفاظ سے زیادہ اہمیت ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی. قاریوں کی کثرت ہوگی، عمل کرنے والے بہت کم ہوں گے. وَكَثُرَ الْقَتْلُ، قل العمل وَكَثُرَ الْقَتْلُ. دنیا میں قتل و غارت گری بہت بڑھ جائے گی. اور پھر یہاں رک کر وہ 1-2 حدیثیں آپ کو الگ سے بتاتا ہوں جو میں ہر سال پڑھتا ہوں لیکن 1-2 منٹ کی ہیں. اور آج کی رات ٹاپک خود بخود معراج کی وجہ سے ایسا بن گیا، اور اگر معراج کی وجہ سے یہ ٹاپک آٹومیٹک ادھر نہیں بھی آتا
تو شب جمعہ کی وجہ سے تھوڑا سا میں ذکر امام کا کرتا ہوں، لیکن یہ تو خود ہی اللہ مجھے اس طرح سے لے کے چلا. میری جو ایک دیکھیں، ہم لوگ جو آتے ہیں ممبر پہ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آتے، پہلے سے پلان کر کے آتے ہیں کس دن کیا پڑھنا. یہ مجلس میری پلاننگ کے حساب سے ایک دن پہلے ہونا تھی، اسنو ہوئی، میری ایک مجلس کینسل ہو گئی، وہ سب اللہ کی طرف سے تھا، تو خود بخود یہ مجلس شب جمعہ میں آ کے فٹ ہو گئی، ورنہ یہ ویڈنسڈے کو ہونی چاہیے. اسی لیے جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے خود بخود آج کی رات امام زمانہ کی رات ہے، آج کی رات امام کی رات، کل جمعے کا دن امام زمانہ کا دن ہے. میرے ٹاپک کو یہاں پہنچا دیا. تو اب اس حدیث معراج، کیونکہ اب ہمارا اصل موضوع معراج نہیں رہا، پیغمبر نے ایک سوال کیا، اللہ جواب دے رہا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے سائیڈ میں کچھ اور حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ نے اتنا کہا کثر القتل، قتل بہت ہوں گے آخری زمانے میں. کتنے ہوں گے وہ الگ سے حدیثیں آئیں. ایک حدیث آئی کہ اتنی قتل و غارت گری ہوگی کہ 1/3 دنیا اس کے نتیجے میں مرے گی، دنیا کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہوگا. یہ جو حدیث معراج پڑھ رہا ہوں اس کے اینڈ میں یہ آئے گا 19 نمبر کی نشانی جو اللہ نے بتائی کہ ایک واقعہ ایسٹ میں پیش آئے گا، ایک واقعہ ویسٹ میں پیش آئے گا، ایک واقعہ دنیا کے کہیں مڈل میں پیش آئے گا. مگر اس حدیث کے اندر صرف ایک چیز بتائی گئی، باقی حدیثوں میں 3 اور باتیں بتائی گئیں، ایک ایسٹ کی، ایک ویسٹ کی اور ایک دنیا کے مڈل کی. نمبر 1، عورت کا ہیڈ آف دا گورنمنٹ بننا کا آخری زمانے میں ایک ایسٹرن ملک ہوگا، ایک ویسٹ کا ملک ہوگا اور ایک دنیا کے درمیان کا ملک ہوگا جہاں پہ ایک عورت ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنے گی. پھر عورتیں بنتی رہیں گی، لیکن جب پہلی عورت، 3 عورتیں اس طرح سے آ جائیں سمجھنا آخری زمانہ قریب آ گیا. دوسری حدیث، آخری زمانے میں ایک نیچرل ڈیزاسٹر، اور وہ نیچرل ڈیزاسٹر پانی کا ایسٹ میں آئے گا، ایک ویسٹ میں آئے گا اور ایک دنیا کے بیچ میں کہیں پہ آئے گا. تو 4-5 سال پہلے کرسمسی کی رات تھی جب سونامی آیا تھا انڈونیشیا کے قریب، اور امریکن اسٹیٹ نارتھ کیرولینا کے اندر بھی جو سونامی سے ملتا جلتا ایک دوسرا نیچرل ڈیزاسٹر آیا، کیٹرینا، جس کے بعد یہ سوال ہوا تھا کہ آخر سارے طوفان عورتوں کے نام پہ کیوں رکھے جاتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ آ کے ہمارے گھروں کو دیکھ لیجئے پھر پتہ چل جائے گا. خیر، تو وہ کیٹرینا کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا. اور دنیا کے بیچ میں اچھا وہ جو سونامی آیا تھا مومباسا تک کو اس نے ہٹ کیا تھا. اور تیسری یہ حدیث، اور چوتھی چیز وہ تو اصل حدیث کے اینڈ میں آ رہی. اور تیسری یہ حدیث جس میں امام فرما رہے ہیں کہ 1/3 دنیا مرے گی، اور یہ قتل و غارت گری ایسٹ میں بھی ہوگی، یہ قتل و غارت گری ویسٹ میں بھی ہوگی، اور یہ قتل و غارت گری مڈ میں بھی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ سارا پرابلم خالی مڈل ایسٹ میں ہوگا، نہ ایسٹ محفوظ رہے گا نہ ویسٹ. مگر اس کے بعد امام ایک عجیب جملہ کہتے ہیں کہ ایسا آخری زمانے میں کلنگ ہوگی اور قتل، مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا جس کو میں مار رہا ہوں آخر کیوں مار رہا ہوں، وائی، اس کا قصور کیا. مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آخر میں نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا. ایک تو جنگوں میں مارے جاتے ہیں، اور ایک یہ کہ کوئی آدمی پہنچا اسکول میں 50 آدمی مار دی، شاپنگ مال میں پہنچا 15 آدمی مار دی، پوسٹ آفس میں گیا 25 آدمی مار دی. اچھا، مارنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں ان کو کیوں مار رہا ہوں، انہوں نے میرا کیا نقصان کیا. مرنے والوں کو نہیں پتا کہ آخر ہمارا اس آدمی سے کیا تعلق ہے، یہ ہمیں کیوں مار کے جا رہا. تو قتل و غارت گری 2 قسم کی ہوتی، ایک جنگوں والی جس میں پتا ہے کہ اس ملک نے اس ملک پہ اٹیک کیا، معلوم ہے کہ ہم کیوں مارے جا رہے ہیں، لیکن آخری زمانے کی یہ اس انداز کی قتل و غارت گری ہوگی. اور پیغمبر نے کہا اور آخری زمانے کی قتل و غارت گری میں قاتل بھی جہنمی ہے اور مرنے والا مقتول بھی جہنمی ہے. اور بہت ساری حدیثیں، لیکن روکی ان حدیثوں کو. پہلے معراج کی حدیث کہا کہ کثر القتل، اور پھر پیغمبر نے فرمایا قل الفقهاء العادون وکثر الفقهاء الضالون الخونہ. ہدایت والے فقی اور علماء معاشرے میں اتنے کم رہ جائیں گے کہ انگلیوں پہ گنے جائیں. وکثر الفقهاء الضالۃ الخونہ، اور کثرت ہوگی ان فقی اور علماء کی جو گمراہ بھی ہیں
اور خیانت کرنے والے بھی، خود بھی گمراہ ہیں اور خیانت کر رہے ہیں، یعنی خاص طور پہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حلیت المصاحف و زخرفۃ المساجد، قرآن کو بہترین طریقے سے، جیسے عورت کو زیور پہنائے جاتے ہیں، حلیت المصاحف، قرآن کو زیور پہنایا جائے گا، بہترین کاغذ، بہترین پرنٹنگ، بہترین ڈیزائن۔ اس کے لیے قرآن نہیں آیا، قرآن عمل کے لیے آیا۔ ایک سے ایک جہیز ایڈیشن، آرٹ ایڈیشن، ایک سے ایک قرآن گھر میں پڑا ہوگا۔